الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توحید کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ کنٹینیو کر رہا ہوں توحید کے تذکرے کو۔ تو مقربین جو ہوتے ہیں وہ چار کیٹیگری ہیں۔ جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعامات فرمائے ہیں، ان میں سب میں تقویٰ ہوتا ہے، اور تقویٰ وہی ہے جو میں آپ سے کل کہہ رہا تھا کہ امید اور خوف کے درمیانی راستہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عمر، عثمان، علی، یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن ان میں تقویٰ پایا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کاش میں مومن کے سینے کا بال ہوتا جو ٹوٹ کے گر جاتا اور مجھ سے سوال نہ ہوتا۔ یہ تقویٰ ہے۔ کاش میں ایک درخت ہوتا تو مجھے میرے پتے وہ پرندے کھا لیتے، جانور کھا لیتے، تو مجھ سے سوال نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں ایک دن کا ہوتا اور میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی۔ سوالوں کے ڈر سے، اللہ کے خوف تھا کہ آگے خوف اللہ سے مراد میں نے کہا اللہ کا خوف نہیں، یہ کہ آخرت کی فکر، اس سے ریلیٹڈ ہے خوف۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ دیکھیں آپ، ان کو بھی کتنا تقویٰ تھا ان میں، تو ان کو فکر ہوتی تھی آخرت کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب رات تھک جاتی اور جب تارے سو جاتے تو اپنے مصلے پہ بیٹھتے اور اللہ سے یوں عرض کرتے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہ اے اللہ سفر بہت لمبا اور عمل بڑا تھوڑا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی فکر آخرت ہو، امید اور خوف کا درمیانی راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اللہ سے امیدیں رکھیں، لیکن یہ بھی ہو کہ ہمیں آخرت میں جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ آپ کو میرا کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ نے اس چیز کو، یعنی کہ ہمارے لیے مشعل راہ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے اور ہمیں فکر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں کل تذکرہ کروں گا اپنی نئی جو ویڈیو وہ بناؤں گا، اس میں رسالت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل بنائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا مطیع بنائے، اپنا فرمانبردار بنائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک اور بات میں آپ یہاں تذکرہ کروں گا کہ ہم کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، نبی علیہ السلام پہ بے شمار درود و سلام ہو، کیونکہ فداء ابی و امی و نفسی و کل شیء عندی، فداء ابی و امی و روحی و جسدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں تو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے وہ پیارے ہیں، بلکہ کائنات میں سب سے پیارے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کیوں کہیں کہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام؟ نہیں، بے شمار سلام۔ میری یہ سوچ ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تقوی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امیہ بن خلف، جن کے وہ غلام تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دیں، ہر طرح کی اذیتیں پہنچائیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ احد تھا، کیونکہ یہ تقویٰ ہے۔ انہوں نے ان تکلیفوں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، انہوں نے اس چیز کی اہمیت سمجھی کہ جو میرا اللہ ہے وہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمیں بھی کہنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ ایک ہے، اپنے آپ کو یہ دہرانا چاہیے۔ اور سب سے بہتر یہ میں دعا جو سنت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور بڑی پیاری مثال دی انہوں نے تقوی کی، توکل کی۔ اتنی پیاری مثال ہے کہ جب چڑیاں اپنے گھونسلے سے باہر جاتی ہیں صبح تو ان کے پیٹ پچکے ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو وہ واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کیوں گھبرا جاتا ہے؟ یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو اللہ پہ، یعنی کہ اللہ پہ توکل کرنا۔ مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، جب رب ہے تو پھر مایوسی کس لیے؟ ویسے بھی قرآن مجید میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور سورہ نشرہ، سورہ ہے اس میں علم نشرہ میں کہ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو انسان گھبرائے نہیں، اللہ پہ توکل کرے، تو اللہ جب ہے تو پھر ہمیں کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک آسانیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچانا
اور اللہ پہ جب توکل کریں گے تو اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب تمہیں کوئی پریشانیاں ہو تو میری پریشانیاں، میرے غم کو یاد کرو، تو پھر آپ کو اپنی پریشانیاں، اپنے غم بہت ہلکے لگیں گے، بہت کم لگیں گے۔ اپنی پریشانیوں سے کہو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ ہمارا مان ہے، اللہ ہمارا توکل ہے، اللہ ہمارا بھروسہ ہے، اللہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ سے کہو اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، جب اللہ ہے تو پھر میں کیوں پریشان ہوں؟ تو اس لیے اس چیز پہ آپ توکل، اللہ تقویٰ ہو، اللہ پہ توکل ہو، کامل ایمان ہو۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ جب ہم ایک پریشانی سے گھبرا جاتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن اس فتنوں کے دور میں جب آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان فتنوں سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، تو یہی کامیابی ہے۔ تو نبی علیہ السلام بھی دعائیں مانگتے تھے، فتنوں سے بچنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ ہمیں وہی تو پیپر آؤٹ ہے، اگر پیپر آؤٹ ہے تو اس میں تو انسان 100/100 لے، لیکن ہم کم سے کم 35 نمبر بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری غفلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت سے نکلیں، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ سے جڑے رہیں۔ جب تک ہم اللہ سے جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانیاں کرے گا، ہمارے لیے غیب سے امداد فراہم کرے گا۔ یہ کہنا کہ نہیں یہ مسئلہ بڑا ہے، یہ مسئلہ بڑا ہے، یہ پریشانی بڑی، کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہی سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب اپنی دل کی باتیں کریں گے، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنی پریشانیاں جب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اس کا تو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ تو بے شمار محبت کرتا ہے، اس کی تو محبت کا شمار ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں گھبرائیں؟ مایوس ہو جس کا رب نہ ہو، جب رب ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ اور توکل کے بارے میں، تقوی کے بارے میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں انہوں نے جتنی بھی تکلیفیں ان کو دی گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور احد احد کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پہ کامل توکل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔